بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایم اے ایم ایڈ لیول کے کورس کوڈ 6553 درسی کتب کی تیاری ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے انڈیا میں مذہبی درسی کتب۔ انڈیا میں مذہبی درسی کتب بھارتی آئینی طور پر ایک سیکولر ریاست ہے اور یو ایس اے کی طرح کسی مذہب کا حامل نہیں۔ ہندو اکثریت انڈیا بہرحال ہندو اکثریت کا ملک ہے۔ ہندو آبادی 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق 82%، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 13.12% اور عیسائی 2.34% تھے۔ ملک کی آبادی 1 ارب 1 ملین سے زائد ہے، اس لحاظ سے اقلیتی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تعلیم کی نگرانی کا کام نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے سپرد ہے۔ ملکی وفاق سطح پر ہزاروں اسکول اس کونسل کے تحت تدریس کے عمل میں مصروف ہیں۔ درسی کتاب میں رد و بدل اسی کونسل کے احکامات سے کیا جاتا ہے۔ بھارت کی مذہبی درسی کتب میں تبدیلیاں۔ گوشت خوری۔ ہندوازم میں گائے کا گوشت کھانا منع ہے، اس حوالے سے گوشت خوری اور گائے ذبح کرنے کے حوالہ جات کو درسی کتب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ برہمنوں کے خلاف قدیم کتابوں میں موجود بیانات بھی حذف کیے گئے ہیں، جن میں برہمنوں کو ذات پات میں برتری حاصل تھی۔ اشوک جو بدھزم کا پیروکار تھا اور انڈیا کا عظیم بادشاہ رہ چکا ہے، اس کے ذات پات کی مخالفت کے پہلو کو بھی مٹا دیا گیا ہے۔ جین مت کے بانی کی زندگی کے بارے میں حوالہ جات بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سکھ گرد بہادر کے قتل کی تفصیلات بھی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے۔ جٹ کمیونٹی میں حکمرانوں کی لوٹ مار کے حوالے کو بھی کورس سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کونسل نے درسی کتب میں کی جانے والی تبدیلیوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ حوالہ جات سکھ، جین، جٹ کمیونٹیز کے جذبات کو مجروح کرتے تھے۔ اس طرح گائے کے ذبح کرنے سے ہندوؤں کے جذبات بھی مجروح ہوتے تھے۔ دیگر تبدیلیاں بھی انہی وجوہات کی بنا پر کی گئی ہیں۔ یہ معاملہ اگرچہ ابھی متنازع ہے، لیکن سپریم کورٹ نے تبدیلیوں کو جائز قرار دے دیا ہے۔ معاشرتی علوم۔ ریاست گجرات کے ہائی اسکولوں کی درسی کتب میں ہندو کلچر یا ثقافت کو دیگر ثقافتوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ معاشرتی علوم کی 9ویں جماعت کی درسی کتب میں ذات پات کے نظام کی تحریر کی گئی اور کہا گیا کہ آرائیوں کے لائے ہوئے اس معاشرتی نظام کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامک اسٹڈیز کا جائزہ اور درجہ بندی کا عمل۔ مذہبی لٹریچر کی درسی کتب اور درسی کتب کی تعلیم و تدریس میں کچھ فرق ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہر شہری کو اپنا مذہب اختیار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حق ہے، اس لیے مختلف معاشرتی گروہ اپنے اپنے عقائد کی مذہبی تعلیم کے لیے مواد تیار کرتے ہیں تاکہ عقائد کو اگلی نسل کو منتقل کر سکیں۔ یہ مذہبی تعلیمیت کا معاملہ ہے۔ جہاں تک درسی کتب کا تعلق ہے، ان میں مواد شامل کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مواد عام معاملات کی بنیاد پر ہو، مواد کتاب سازی کے اصولوں کے مطابق پیش کیا جائے۔ اسلامی مذہبی کتابوں کا جائزہ۔ مذہبی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی درسی کتب ان معیارات پر پوری نہیں ہو سکتی اور وہ صرف دینی تعلیمات کی کتابیں کہلا سکتی ہیں۔ اگر کسی ایسی کتاب میں وضاحتی تصاویر یا خاکے، وہ تو سجاوٹی یا جذباتی عقائدی اظہار کہا جا سکتا ہے، گویا مواد صرف مطالعے کا مواد ہے۔ کویت یا امریکہ کی درسی کتب میں شامل تصاویر کا مطالعاتی مواد سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اس طرح وہ تدریسی عمل کی معاونت نہیں کرتے۔ درسی کتب کی درجہ بندی۔ موازنے کے لیے اگر عیسائیوں کی مذہبی اور درسی کتب کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کچھ کا ویسے ہی حال ہے جو مسلمانوں کی درسی کتب کا ہے، لیکن عموماً اپنی کتابوں کا باقاعدگی سے جائزہ نہیں لیتے، ان کا معیار درسی کتب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیاری درسی کتب۔ مؤثر ایمانی تشکیل کے لیے معیاری درسی کتب اہم ذریعہ ہے۔ کیتھولک اسکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتب کے جائزے کے لیے چرچ کی ایک کمیٹی مامور ہے جو 2002 سے 8ویں جماعت تک کی کتابوں کا جائزہ لیتی ہے اور نظر ثانی کرتی ہے۔ چرچ کا دفتر برائے مذہبی امور تعلیمی آفس فار ریلیجیس ایجوکیشن کمیٹی کا کام کی ذمہ داری ہے۔ یہ کمیٹی صرف ان کتابوں کا جائزہ لیتی ہے جو CCC چرچ کی نصابی کمیٹی کے معیار کے مطابق ہوں۔ جائزے کے بعد کمیٹی ان درسی کتب کی سیریز کی خوبیوں اور خامیوں کی سمری تیار کرتی ہے، ان کتابوں کے استعمال کے لیے سفارشات مرتب کرتی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ قابل استعمال ہونے کی منظوری دیتی ہے، اس وقت استعمال کے لیے نامنظور ہونے پر تبصرہ کرتی ہے۔ اصلاحات کا ایجنڈا۔ درسی مواد کے جائزے نظریات کے دوران اصلاحی کام جن کے ذریعے درسی دینی یا مذہبی کتب کے مواد میں ترمیم اور تبدیلی کے لیے معیارات مقرر کرنا ضروری ہے۔ امریکہ اور عرب میں مسلمان تنظیمیں معیارات تیار کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک مذہبی جنگوں کے واقعات کو مواد سے ختم کرنے کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اسلامک اسٹڈیز کے مقاصد۔ گولز فار اسلامک اسٹڈی۔ اسلامی اسٹڈی جو مذہبی کتاب ہے یا اسلامیات ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں۔ اسلامی درسی کتب میں اسلامیاتی تعلیم کو شامل کرنے کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ مسلمان طلباء کو مذہبی محبت، مذہبی اقدار سے محبت، اسلامی اعمال روایوں سے اشنا، لیکن محض اشنائی اور آگاہی ہی نہیں، مسلمان طلباء کی زندگی میں اسلامی کردار کو اس طرح سمو کر دیا جائے کہ وہ
ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ بلوغیت عملی زندگی میں ان کی نشوونما ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے مندرجہ ذیل ایمز مقرر کیے گئے ہیں: اسلامی عقائد، اسلامی عبادات کا تصور، مذہب کے بجائے دین اسلام کا تصور، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا روحانی نظام، طلباء میں خالق حقیقی کی محبت و احترام پیدا کرنا، اسلام کے بنیادی تعلیمات سے واقفیت اس طرح کروائی جائے کہ جس طرح قرآن مجید میں ہے اور جس میں ساری وضاحت کی حیات طلباء میں موجود ہے۔ طلباء میں ایسی اقتدار کی نشوونما کی جائے جو ایک متوازن مسلمان میں پائی جانی چاہیے۔ طلباء کو کچھ حدیث مبارکہ کی تدریس کی جائے جس کے ذریعے رہنمائی میسر ہو۔ طلباء ایسے اعمال کی بشمول عبادت، معاملات اور روزمرہ زندگی کی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ذات، صحت، صفائی کے لیے طلباء کو ہائیجین کی تعلیم بھی دی جائے۔ طلباء کو یہ احساس دلایا جائے کہ ایک عظیم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ طلباء کو مسلمانوں کی ان کارناموں سے آشنا کیا جائے جو ان کی مختلف زندگی اور گروپوں میں تعمیر تحقیق سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ عام اہداف، جنرل ایمز، مذہبی درسی کتابوں کے سلیبس کے ایمز اور عمومی اہداف درج ذیل ہیں۔ طلباء میں تخلیقی، تنقیدی، مخلصانہ رویوں کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے عمل کا فروغ دیا جائے۔ خاص طور پر فرد کو ظلمانے سے آگاہ کیا جائے۔ طلباء کو ان چیلنجز اور متنوع اسلامی تصورات سے متعارف کرانا جو آج کے روزمرہ زندگی میں پیش آ رہے ہیں۔ طلباء کی زندگی کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے سوالات کی تلاش اور اسلامی معاشرے کی روایات کے سننے اور سوچنے کی مدد کرنی چاہیے۔ اخلاقی معاملات پر مسلم رد عمل پر طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ عقائد رویوں کی تعمیر میں جو خدمات اسلام نے دی ہیں ان کے بارے میں طلباء کی قدردانی اور بہتر طریقے سے ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔